لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nurul Quran Kids Torah Quran. آپ سب کو نورل قرآن میں خوش آمدید. کڈس دورہ قرآن میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین مومن بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کا حق ادا کرنے والا بنا دے اور دین کے کاموں کے لیے چن لے. ہمیں سچا مسلمان بنا دے. ہمیں اچھے آداب والا، اچھے اخلاق والا بہترین مسلمان بنا دے. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آج ہمارا پارہ نمبر 19 ہے. ایک ایک کر کے ہم سیڑھیاں اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 19 آج ہوگا. دعاؤں کے ساتھ آپ سب نے دعائیں مانگنی ہے، اونچی آواز میں مانگنی ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم فقہنی فی الدین. اے میرے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. آمین الہی آمین. مجھے امید آپ سب نے دعائیں مانگ لی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اور ہمارے علم کے اضافے کے لیے. شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 19ویں پارے میں سورہ فرقان، جو کل شروع کی تھی ہم نے 18ویں پارے میں. تو انشاءاللہ سورہ فرقان مکمل ہوگی. پھر سورہ شعراء، شعراء کا مطلب ہوتا ہے شاعر کی جمع. پھر سورہ نمل، انشاءاللہ ہم اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھیں گے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹیاں یعنی آنٹس. پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کی آیت 28 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک اور کاش کا ذکر کرتے، ایک اور حسرت کا ذکر کرتے ہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک حسرت، ایک کاش کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب گناہ کرنے والوں کو سزا سنائی جائے گی اور وہ یہ جان لیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اور اب سزا ملنے والی ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اچھے دوست بنائے ہوتے جو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتے، ہمیں برائیوں سے روکتے. کاش ہم نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے آج ہم آگ میں جانے والے ہیں. دنیا میں بچے جب بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اپنے نیلز بائٹ کرنے لگتے ہیں نا، ہاتھ چبانے لگتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی وہ لوگ ڈر کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اچھے دوست بناتے جو ہمیں برائیوں سے روکتے، اور ہم برے دوست نہ بناتے. کیونکہ برے دوست کیا کرتے ہیں؟ برے دوست تو برائی سکھاتے ہیں نا. پیارے بچوں، اکثر لوگ اس دن اپنے دوستوں، اپنے برے دوستوں کی وجہ سے ہی سزا دیے جائیں گے. غلط دوست ہمیشہ غلط بات سکھاتے ہیں جس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، رزلٹ بھی برا ہوتا ہے. یعنی جو دوست کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ہمارا دوست کر رہا ہوتا ہے. برے دوست برائی کا آئیڈیا دیتے ہیں. مثلاً کوئی اپنے دوست کو کوئی برائی کا بتاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو گیم کھیلی جو بہت مزہ آیا، یا وہ میوزک، وہ سانگ، وہ پروگرام بہت مزے کا ہے، کیا تم نے وہ دیکھا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دوسروں کو برائی کا آئیڈیا دینا ہے نا. جن لوگوں کا سارا دن برائیاں کرتے گزرتا ہے نا، جو لوگ سارا دن برائیاں کرتے ہیں، وہی برائی کا آئیڈیا دیتے ہیں اور وہی برائی کی باتیں کرتے ہیں. برے دوست برائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور برے دوستوں کی وجہ سے ہی سزا ملتی ہے. اور اچھے دوست کیا کرتے ہیں؟ اچھے دوست خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اچھے دوست کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہیلدی گیمز کھیلنی چاہیے. اور اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو خود بھی با ادب ہوتے ہیں, ادب سے اچھی بات کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی کی برائی نہیں کرتے, اور وہ ہمیں بھی برائیوں سے روکتے ہیں. خود بھی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں, ہمیں بھی اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اور اچھے ادب سکھاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے دوست کیسے ہیں. پیارے بچوں, آج کل تو بچوں نے فون, آئی پیڈ, کمپیوٹر کو اپنا دوست بنا لیا ہے, اور اگر ان کی ماما یا بابا بچوں کو کچھ دیر کے لیے فون, آئی پیڈ دیتے ہیں اور پابندی لگاتے ہیں تو بھی بچے بہت ناراض ہوتے ہیں. بچوں کا کیا دل ہوتا ہے کہ وہ سارا دن ہر وقت انہی دوستوں کے ساتھ ہی کھیلتے رہیں. اور یہ چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں, اس میں جو کارٹون ہیں, اس میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اور بعض اوقات درمیان میں اچانک ایڈ بھی آ جاتے ہیں جو بے حیائی والے ہوتے ہیں. بعض کارٹونز میں والدین کی عزت نہیں دکھائی جاتی اور بعض شوز میں غلط باتیں, بے حیائی, بے شرمی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, ٹی وی میں بچوں کو کچھ چھپے ہوئے پیغام بھی دیے جاتے ہیں جن کی بچوں کو سمجھ نہیں آتی. اور کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ بچے بہت غور سے دیکھتے ہیں, انہیں برائیاں سکھائی جاتی ہیں, غلط باتیں سکھائی جا رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بچوں کی عادتیں خراب ہوتی ہیں, ان کا گھر والوں سے تعلق خراب ہوتے ہیں. بچے پھر کیا کرتے ہیں, بچے باتیں چھپاتے ہیں, بچے والدین کو ظالم سمجھتے ہیں, یا بعض اوقات بچے والدین کو اپنے سے کم عقل سمجھتے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ وہ برائیاں ہیں جو قیامت کے دن کاش کی وجہ بنتی ہے کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور جب بچے ان چیزوں پر کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, انہیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی, اور پھر کوئی اگر آواز دے کہ آؤ کھانا کھا لو تو بچوں کو غصہ آتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں چھیڑا, یہ غصہ کہاں سے آیا. جو بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم دیکھتے ہیں نا, جو بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو غلط ہیں, وہ بچے بات بات پر کرینکی بھی ہوتے ہیں, انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے. پیارے بچوں, ہم نے ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا ہے, ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے, لیکن انہیں دوست نہیں بنانا. یہ استعمال کی چیزیں ہیں اور ضرورت کے وقت استعمال کی چیزیں, ہر وقت ان سے نہیں کھیلنا. ہم نے صحت مند کھیل کھیلنے ہیں, جیسے دوڑنا ہے, ریس لگانا ہے, سوئمنگ ہے, اور ہم نے ایسے دوست بنانے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ صحت مند کھیل کھیلیں اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, آپ کو برائی سے روکیں. اگر کوئی برائی کرے تو اسے برائی سے منع کریں, وہ خود بھی اچھی باتیں کرنے والے ہوں اور آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی بات بتائیں. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. سورہ شعراء میں انبیاء کا بہت ذکر ملتا ہے, اور شعراء کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ شعراء شاعر کی جمع کو کہا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ شاعر کہتے تھے. شاعر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جب وہ قرآن کو سنتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا ہے, یہ تو کوئی شاعر ہیں جو شاعری کر رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیدا ہوئے تھے, وہیں بچپن گزارا, وہیں جوان ہوئے. سب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, یہ تو کوئی معجزہ ہے جو قرآن کا معجزہ ہے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے. اس سورہ میں بہت سے انبیاء کی کہانیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے تھے انہیں بھی لوگوں نے جھٹلایا اور انہیں بھی لوگوں نے انکار کیا. یعنی انبیاء کا انکار پہلے بھی ہوتا آیا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ پرانے نبیوں کی اگر قصے اور باتیں سنیں تو ان کی قوموں کے رویے بھی اسی طرح ہیں, آپ غم نہ کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں. اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں, یعنی میجورٹی نبیوں کا انکار کرتی آئی ہے, یہ انسانوں کی عادت ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یہ آیت اس سورہ میں 8 دفعہ آئی ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کبھی بھی تعداد کو نہ دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں,
کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب کام کر رہے ہوں وہی کام ٹھیک ہو. میجورٹی کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی سوچ فہم استعمال کر کے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ سب بچے سوچیں کہ آج کے مسلمان آپ کو کیسے مسلمان لگتے ہیں؟ کیا اکثر مسلمان اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ ہم جتنی باتیں قرآن میں پڑھتے آئے ہیں، کیا لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے نا جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. کیا ہمیں زیادہ تر لوگ نیکیوں کا حکم دینے والے نظر آتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ برائیوں سے بچنے والے اور برائیوں سے روکنے والے نظر آتے ہیں؟ یا صرف تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ یعنی تھوڑے لوگ لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، میجورٹی تو بات مانتی ہی نہیں ہے. پیارے بچوں، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں. وہ کرنا ہے جو صحیح ہے، چاہے اسے کوئی بھی نہ کر رہا ہو، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جو کام سب کر رہے ہوں وہ کرنا تو بہت آسان لگتا ہے نا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. سب کر رہے ہوں تو پھر لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہی ہوگا، اس کو کر لینا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر برائی نہیں لگتی، کیونکہ شیطان بھی تو یہ خیال ڈالتا ہے نا کہ سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہوگا تم بھی کر لو. شیطان غلط کام کو اچھا کر کے دکھا دیتا ہے. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر لوگوں کو فالو کرنا ہے. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا ایسا کام جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، چاہے سارے لوگ وہ کام کیوں نہ کر رہے ہوں. اور کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کام کیا ہے اور غلط کام کون سا ہے؟ قرآن سے پتا چلے گا نا. اب تو ماشاءاللہ آپ 19ویں پارے پر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے کاموں کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں صحیح غلط کا بتایا ہے. قرآن ہمارے اخلاق اچھے بناتا ہے، ہمارے آداب اچھے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا کام گناہ ہے نہیں کرنا اور کون سا کام نیکی ہے جو کرنا ہے. یہ سب ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. پیارے بچوں، قرآن کو پڑھنا، وقت دینا، سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، انہیں صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں جو سب کر رہے ہیں اور اسی کام کو پھر صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر وہ قرآن کو سمجھیں گے، خود تھوڑی سی محنت کریں گے، تو وہ خود جان لیں گے کہ اصل میں اللہ کا حکم کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ میں داعیے دین کے کچھ اصول بتاتا ہے. سورہ شعراء میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام. ان تمام پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ داعیے دین کیسا ہوتا ہے. داعیے دین کون ہوتا ہے؟ داعیے دین وہ جو آپ سب بچوں نے بڑے ہو کر بننا ہے نا انشاءاللہ. یعنی دین کی باتیں دوسروں کو بتانے والا. داعیے دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات، دین کی بات، اسلام کی ٹھیک ٹھیک باتیں دوسروں کو بتانے والا. بنیں گے نا بڑے ہو کے آپ سب داعیے دین انشاءاللہ. کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں انبیاء کے قصوں کے ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں کہ جب کسی کو دین کی بات بتانی ہو تو انبیاء کی طرح بتاؤ، ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ، سچ بتاؤ. اور اپنی نیت میں خود کو بڑا سمجھنے کے لیے نہ بتاؤ کہ میں نے روب ڈالنا ہے. مقصد اللہ کی بات ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہو. انبیاء کی طرف فوکسڈ رہنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے. دوسروں کی باتوں پہ، دوسروں کے تانوں سے ڈرنا نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام تھے، وہ اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کی باتوں، ان کے مذاق اڑانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. اور پھر انبیاء کی طرح قرآن کی بات پوری پوری بتانی، جیسے نبی پوری پوری بات بتاتے تھے نا اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، اسی طرح اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرنا، جو اصل ٹیکسٹ ہے وہی بتانا ہے. یہ کچھ داعیے دین کی باتیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے، جب آپ بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے گا.
اس طرح کے اور بہت سارے اصول ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتا ہے تاکہ ہم ٹرینڈ ہو جائیں اور مسلمان داعیے دین بنے. مسلمان خود دین کو سیکھنے والا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو دین کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے. ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ بڑے ہو کر ان تمام اصولوں کو جاننا ہے کہ وہ کیا طریقے تھے جن پہ عمل کر کے انبیاء نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں. آپ سب نے خوب علم لینا ہے، سیکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ داعیے دین بننا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 80 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے. انہوں نے کہا اللہ شفا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، یہ آداب ہیں جو انبیاء کو اللہ نے سکھائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتا ہے، بیماری کو دور کر کے شفا دے دیتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ دوا کھاتا ہے تو اس دوا میں اثر بھی اللہ دیتا ہے، دوا میں شفا بھی اللہ دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو دوا میں شفا بھی نہیں ہوتی، تو دوائی میں شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ورنہ دوائیں بھی بے اثر ہوتی ہیں. اللہ کے حکم سے ہی دوا سے شفا ملتی ہے. تو اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی دیتی ہے. اس کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں. سورہ نمل آیت 15 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں خاص علم دے رکھے تھے. اور کون سے علم؟ داؤد علیہ السلام کے پاس لوہے کا علم تھا، لوہا میلٹ کر کے وہ چیزیں بنا لیتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی زبان سمجھائی تھی، یعنی وہ جانوروں کی زبان سمجھ جاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے ہی بیٹے تھے اور بادشاہ بھی تھے. انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا. کن کا لیڈر؟ جنات کا لیڈر، انسانوں کا لیڈر، پرندوں کا لیڈر، یہاں تک کہ ہوا بھی یہ کنٹرول کر لیتے تھے. ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتی تھی. انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے. اب وادی نمل کا قصہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے جس میں انسان، جنات، جانور، پرندے تھے. راستے میں ایک وادی آئی جو چیونٹیوں کی وادی تھی، جسے وادی نمل کہتے ہیں. جب وہ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کے میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے نیچے تم آ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو وہ مسکرا دیے، یعنی ہنس دیے اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، یعنی چیونٹیوں کی بات سمجھنے کی طاقت دی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل شکر سے بھر گیا کہ اللہ نے انہیں یہ علم دیا ہے کہ وہ جانوروں کی بولی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو جب دیکھا تو فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی آج نہیں ہے؟ یعنی آج کیا واقعی وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے، یا پھر مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ آیا ہی نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ نہیں آیا یعنی وہ ایبسنٹ ہے تو پھر تو اسے آج سزا ملے گی. اتنے میں ہدہد وہاں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. اس قوم کا نام سبا ہے اور اس پر ایک عورت حکمران ہے. اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی آسائشیں ہیں اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. تخت یعنی جہاں جو بادشاہ اور ملکہ کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ. ہدہد نے بتایا کہ قوم سبا کی ملکہ کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن وہاں کے لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس ملک میں بہت ساری نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں. ساتھ ہی ہدہد نے اللہ کی تعریف کی کہ اصل خدا تو اللہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اللہ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور بہت بڑا ہے.
اس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، اور ایک خط لکھا، یعنی ایک میسج لکھا ملکہ کے لیے۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جو اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ساتھ ہی اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہونے کے لیے کہہ دیا۔ پیارے بچوں، یہ وہ واحد سورہ ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، ایک سورہ سے پہلے یعنی سورہ نمل شروع ہونے سے پہلے، اور دوسری بار یہاں پر خط کے ذکر میں بسم اللہ آئی ہے۔ اس ملکہ نے جب خط پڑھا تو اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سرداروں نے کہا کہ آپ ملکہ ہیں، آپ جو حکم دیں گی ہم وہ کریں گے، لیکن ہم طاقت ضرور رکھتے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کر سکیں، ہم لڑائی کر سکیں۔ یعنی ان کے سرداروں نے لڑائی کے لیے تیاری کا اظہار کیا، ارادے کا اظہار کیا۔ اس پر ملکہ نے کہا کہ لڑائی سے بہتر ہے کہ ہم انہیں آزما لیں، یعنی ایک ہدیہ، قیمتی سامان، قیمتی تحفے سلیمان علیہ السلام یعنی سلیمان بادشاہ کو بھیجتے ہیں۔ اگر اس نے وہ تحفہ رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی فائدہ لینے والا بادشاہ ہے، اور اگر اس نے تحائف نہ لیے یعنی گفٹ جو بھیجے وہ ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ اللہ کا سچا نبی ہے، پیغمبر ہے، جسے دنیا کی چیزوں سے کوئی شوق نہیں، دنیا کی چیزوں کا، اور جس کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اور وہ سچا نبی ہے۔ جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں ان تحائف سے خوش ہونے والا نہیں ہوں، اور پھر کہا کہ یہ تحفے واپس لے جاؤ۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کا جواب سن کر اندازہ لگا لیا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بات ماننے کا ارادہ کیا اور اسلام لانے کا ارادہ کیا اور ان سے ملاقات کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا عظیم تخت منگوانے کا پلان کیا، اور انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، یعنی ان کے پاس جو موجود لوگ تھے ان سے کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت یہاں اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ تو ایک جن جو بہت بڑا جن تھا اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، یعنی آپ کے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آنکھیں بند کر کے آپ کھولیں تو میں ملکہ کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ پھر وہ شخص ملکہ کا تخت لے بھی آیا اور سب کے سامنے ملکہ کا تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اتنی جلدی ملکہ کا تخت اتنی دور اس سے پہلے پہنچ گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کر دو، اس تخت میں یعنی تھوڑی بہت تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اسے پہچانتی بھی ہے کہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا مقصد اسے معجزہ دکھانا تھا اور سچے پیغمبر، سچے نبی ہونے کی دلیل بھی تھی۔ پھر جب ملکہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت اس تخت جیسا ہے؟ تو ملکہ بولی کہ یہ تو وہی ہے، یعنی ملکہ بہت ذہین تھی، وہ جان گئی کہ یہ اسی کا تخت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تخت اس جیسا ہے، اس نے کہا کہ یہ وہی تخت ہے، اور کہنے لگی کہ ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور خاص بندے ہیں، اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی ملکہ اسلام لے آئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے مزید معجزات دکھائے، شیشے کے ایک محل میں لے گئے جہاں پر شیشے کا فرش تھا اور فرش کے نیچے پانی تھا۔ جب ملکہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو وہاں فرش کے نیچے پانی تھا جس کے اوپر گلاس تھا، شیشہ تھا، تو ملکہ نے اس پر چلنے سے پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تاکہ وہ گیلے نہ ہوں، جس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، پانی کے اوپر شیشہ ہے جس پر چلنا ہے۔ ملکہ بہت حیران ہوئی اور کہا کہ میں اللہ کو ہی رب مانتی ہوں اور میں اسلام لے آئی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کو دنیا کی وہ نعمتیں دکھانا چاہ رہے تھے جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اتنا ہی ہوا ہے۔ اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے
ہم نے دیکھا کہ ہدہد نے آ کر کیا کہا، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پرندے بھی اللہ کو جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے خط میں سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، چھوٹی بات کی، خط میں صرف اپنا تعارف کرایا کہ میں سلیمان ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نبی ہوں، اور اسلام لانے کا کہا۔ بہت لمبی بات نہیں کی۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی پڑھا تھا نا کہ فرعون کے دربار میں جا کے انہوں نے تھوڑی بات کی، چھوٹی بات کی، کیونکہ بہت لمبی باتوں سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بحث نہیں کرنی، چھوٹی بات کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ پھر ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اپنا تخت دیکھا اور شیشے کا محل دیکھا، تو فوراً اس نے اللہ سے تعلق مضبوط کیا اور ڈائریکٹ دعا مانگی اور کہا انی ظلمت نفسی، یعنی وہ کہنے لگی کہ میں اتنا عرصہ سورج کی پوجا کرتی رہی، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، اب میں اسلام لے آتی ہوں، یعنی غلطی پر فوراً اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر نعمت کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نعمت دے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر گزار تھے، ہم نے بھی شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ کا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے قیامت کے دن کی حسرت، کاش میں نے اس برے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور وہ حسرت کیوں کریں گے؟ کیونکہ برے دوستوں کی وجہ سے قیامت میں آگ میں برے دوست لے جاتے ہیں، برائیاں کرا کرا کے وہ بھی خود بھی آگ میں جاتے ہیں، دوستوں کو بھی آگ میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے برے دوستوں سے بچنا ہے، اچھے دوست بنانے ہیں۔ پھر سورہ شعراء میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے میجورٹی کو نہیں دیکھنا، ہم نے وہ نہیں دیکھنا جو سب کر رہے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ پھر شفا صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیماریاں دینے والا ہے، اللہ ہی بیماریوں سے ٹھیک کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے۔ پھر سورہ نمل میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دیکھی کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے حکمران، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ پارہ نمبر 20 انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔